نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفاظ کی تفسیر دیکھیے. ومن يرغب رے غین بے رغبا رغبت کرنا، لیکن اگر اس کا صلہ ان ہو یعنی رغبہ کے بعد ان آ رہا ہو تو معنی بالکل الٹ جاتا ہے. کسی چیز سے منہ موڑ لینا یعنی رغبت نہ کرنا، بے رغبتی کرنا. ان ملت ابراہیم، ملت طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا، الا مگر من صفحہ، صفحہ سین فے ہے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، صفحا بے وقوف، کم عقل، پست اخلاق والا ہونا. سفیہ ایسا جاہل جو عقل کی کمی کی وجہ سے کچھ سیکھنے یا علم حاصل کرنے سے قاصر رہے. ایسا جاہل جو عقل کی کمی کی وجہ سے کچھ سیکھ نہ سکے اور ساتھ ہی اخلاق کا بھی پست ہو، یعنی نہ جاننے یا سمجھنے کے باوجود اعتراض کرنا اس کا شعار ہو. اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ عاقل. اور اسی طرح ایک جاہل بھی ہوتا ہے. تو جاہل جو ہوتا ہے نا واقف ہوتا ہے، یعنی اس کی عقل میں کمی نہیں ہوتی، بس ویسے ہی وہ لا علم ہوتا ہے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، اسْتَفَيْنا روٹ کیا ہے؟ سواد فے واو صف، چننا، صفا سے پاک و صاف ہونا. صفوہ مخلص دوست کو کہتے ہیں، چنے ہوئے. پاکیزگی اور طہارت نفس کی بنا پر کسی چیز کا انتخاب کرنا استفا کہلاتا ہے. اجتبا ہوتا ہے کسی کو انتخاب کر کے اسے اپنا مقرب بنانا، اور استفا کیا ہے؟ کسی کی پاکیزگی کی وجہ سے اسے منتخب کرنا. آتا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصطفیٰ، چنے ہوئے، کس وجہ سے؟ پاکیزگی اور طہارت نفس کی بنا پر چنے ہوئے. فی الدنیا چن لیا ہم نے اس کو دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ جب اس کے رب نے کہا تھا سونپ دے، سپرد کر دے، سبمٹ کر دے، سرنڈر کر دے. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ میں نے اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کر دیا جو ساری کائنات کا رب ہے. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، وَصَّى واو صاد یہ وصیت اسی سے ہے. واقعہ پیش آنے سے پہلے کسی کو نصیحت کے انداز میں ہدایت کرنا. یعنی ایک تو ہوتی ہے نا نصیحت، تو نصیحت کسی واقعے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بعد میں بھی ہو سکتی ہے نا. مثلا کوئی کسی چیز سے ٹھوکر کھا کے گر گیا تو وہ اسے کہتے میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ ایسے نہیں کرتے، دیکھو آنکھیں کھول کے چلا کرتے. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ نصیحت کر رہا ہے. لیکن وصیت کیا ہے؟ پیش آنے سے پہلے ہی خبردار کرنا. نصیحت پہلے اور بعد دونوں میں ہو سکتی ہے، وصیت تو پھر ہو ہی نہیں سکتی نا. جیسے مرنے کے بعد تو کوئی وصیت کیا کرے گا؟ وصا وصیت کی. اور واعظہ کا معنی بھی نصیحت ہوتا ہے، واعظ کرنا. تو اس میں ہوتا ہے ترغیب اور ترہیب کے ساتھ، یعنی رغبت دلا کے، ڈر دلا کے نصیحت کرنا. اور ذکرہ بھی ہوتا ہے نصیحت کرنا، تذکیر، ایسی نصیحت جس سے خدا کی یاد تازہ ہو. تو یہ سارے لفظ جو ہیں یہ نصیحت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وصا وصیت کی یعنی معنی ہے نصیحت کی. ہم اردو میں اب اگر وصیت بولے نا تو ہم صرف ایک لفظ کے ساتھ اسے خاص کر دیتے ہیں. اردو میں وصیت کون کرتا ہے؟ مرنے والا مرنے سے پہلے جو کرتا ہے. لیکن عربی میں صرف مرنے والا نہیں وصیت کرتا، دوسرے بھی وصیت کر سکتے ہیں. لیکن کب؟ کسی واقعے کے آنے سے پہلے ہی. ابراہیم بنی ہی دراصل کیا تھا؟ بنین ہی، یعنی جمع ہے بنون اور بنین. تو بنی ہی نون اڑ گیا، کیوں؟ اضافت کی وجہ سے. وَيَعْقُوبَ یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ پھر وہی استفا آ گیا، چن لیا. کیسا چننا؟ کون سا چننا؟ طہارت نفس کی وجہ. لکم الدین تمہارے لیے دین کو. فلا تموتن تمہیں موت نہ آئے. موت کسی جاندار سے روح یا قوت کا زائل ہونا، جسم سے روح کا الگ ہونا، خواہ اس کی کوئی بھی شکل ہو، سب موت کہلاتی. قتل مختلف ہوتا ہے. ہلاکا کا مطلب ہوتا ہے فنا ہونا، بے بسی کی موت مرنا. یہ غیر جاندار کے لیے بھی آتا ہے ہلاکا، ہلاک ہونا. اور پھر شہادت بھی ہوتا ہے اور ذبح بھی ہوتا ہے اور زکا بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں موت جسم اور روح کا الگ ہونا. الا وانتم مسلمون مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. ام کنتم شہداء کس کی جمع ہے؟ شہید کی.
اذ حضر یعقوب الموت، جب انہیں موت آئی تھی، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، تو کہنے لگے کہ ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب نے الہ مانا ہے، ایک الہ، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں۔ تلک امۃ، یہ ایک امت تھی، گروہ تھا، قد خلت، گزر گیا، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کیا، ولکم ما کسبتم، کسب کیا ہوتا ہے؟ کسی فائدے کے لیے کچھ کرنا، تو مراد آخرت کے اعمال بھی یہ ایک طرح کی ہماری دنیا کی کمائی ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہ پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، کونوا هودا او نصارا، یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، پھر ہدایت پاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، آپ کہہ دیجئے نہیں، ابراہیم جو یکسو تھے بس ان کا طریقہ ہی ٹھیک ہے۔ حنیف کس سے ہے؟ ہے نون فے، حنفا کیا معنی ہوتا ہے؟ حنیف کون ہوتا ہے؟ سب سے منہ موڑ کر ایک چیز کی طرف یکسو ہو جانے والا، اور جنفا اس کے بالکل اپوزٹ، ان کی طرف مائل ہونے والا۔ وما کان من المشرکین، قولوا، سب کہو، آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اسباط سبط کی جمع، سین بے توئے، سبط کے معنی اولاد کی اولاد، نواسے پوتے وغیرہ، دوسری نسل، مگر زیادہ تر نواسوں کے لیے مخصوص ہے۔ جس طرح پوتے کے لیے حفید بولتے ہیں نا، حفید پوتے کے لیے، اور نواسے کے لیے سبط۔ یہاں قرآن پاک میں جہاں حضرت یعقوب کے ساتھ سبط کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد عموماً حضرت اسحاق کی اولاد ہیں یا حضرت یعقوب کی اولاد، مراد ہے بنی اسرائیل۔ اسباط کس کو دراصل بلایا گیا؟ بنی اسرائیل کو۔ اولاد بھی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیٹے، پوتے، پوتیاں، نواسے، ان سب کے لیے اولاد ہوتا ہے۔ ذریت اس میں پوتے نواسے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اور عقب کہتے ہیں مرنے کے بعد کسی کی اولاد کو جو زندگی میں نہ ہو، بعد میں پیدا ہوتے ہیں نا کئی دفعہ، یا ایک نسل تو سامنے پیدا ہوتی ہے اور ایک 4 جنریشن کے بعد ہو رہی، تو ہے تو اسی کی اولاد لیکن اس کی زندگی میں نہیں تھی، تو عقب ہوتا ہے۔ اسی طرح نسل، کسی شخص کی تمام اگلی پچھلی پشتیں اس کی نسل کہلاتے ہیں، یعنی جو اس سے نکلی ہوئی ہوں۔ اسی طرح آل بھی اپنے پڑھا، اہل بھی پڑھا، سب ذہن میں دہرا لیں، پیچھے بتا چکی ہوں میں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، نبیون کس کی جمع ہے؟ نبی کی۔ انبیاء نہیں ہوتا، نبی کس کی جمع ہے؟ انبیاء کی یا نبی کی؟ ایک لفظ کی بعض اوقات 2 طرح سے بھی جمع آ جاتی ہے۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، فإن آمنوا، پھر اگر وہ ایمان لے آئے، بمثل ما آمنتم بہ، جس طرح تم ایمان لائے، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں یعنی نہیں مانتے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، شق، شین قاف قاف، شقاق ضد، مخالفت، عداوت۔ شق کس کو کہتے ہیں؟ شگاف کو، افتراق، ایسی مخالفت جس میں ہر فریق کی جانب مخالف کو اختیار کر لیتا ہے، یعنی جو بات ایک کو ناپسند ہو وہ دوسرا اختیار کر لے، یعنی جو بات ایک کو پسند نہیں وہ دوسرا پسند کر لے، یہ شقاق ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مخالفت بھی ہوتی ہے، خلاف کرنا، ضد بھی ہوتی ہے، مقابلے پہ آ جانا، اناد بھی ہوتا ہے، حق کی مخالفت کو اناد کہتے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فے الگ ہے، سا انقریب کے معنی، یکفی الگ ہے، کا پھر، اور ہم۔ اب دیکھیں دیکھنے میں ایک لفظ لگ رہا ہے کہ کتنے چھپے ہیں؟ 1 2 3 4 5۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صبغۃ اللہ، صبغہ رنگ، صبغہ کا معنی ہوتا ہے رنگنا، رنگ چڑھانا، صباغ کہتے ہیں رنگریز کو۔ صبغہ کا لفظ مادی اور مانوی دونوں صورتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مادی شکل میں تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے بلیک کلر کا اسکارف اوڑھا ہو تو اس کو بلیک رنگ چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کالا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ لیکن بعض اوقات کسی کی عادتوں، اخلاق کا رنگ بھی چڑھ جاتا ہے، چڑھتا ہے نا۔ آپ جس کے پاس بیٹھتے ہیں اس جیسی باتیں کرنے لگتے ہیں، اس جیسے آپ کے خیالات ہو جاتے ہیں، تو صحبت کا، دوستی کا بڑا رنگ چڑھتا ہے انسان پہ، پسند ناپسند میں بھی، ہے نا۔ اچھا، میں نے تو یہ سنا ہے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جب جیسے شادی ہوتی ہے لوگوں کی تو وہ شکلیں بھی ملنے لگ جاتی ہیں، ان میں بھی شباہت آنے لگتی، اور بعض اوقات میں اس چیز کو آبزرو کرتی ہوں اور کچھ نہ کچھ وہ چیز ہو ہی جاتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ مشابہت آنے لگتی ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جس کے بھی ساتھ ہوتا ہے، جس کے بھی قریب ہوتا ہے، خواہ جسمانی طور پہ قریب ہو یا روحانی طور پر قریب ہو یا قلبی طور پر قریب ہو، تو قدرتی طور پر اس کا رنگ چڑھنے لگتا ہے۔
اس لیے صبغہ کا لفظ جو ہے مادی معنوں میں بھی اور معنوی معنوں میں بھی ہے، کسی کے اخلاق اور کردار کا رنگ چڑھنا. صبغۃ اللہ، آپ نے کلر کے لیے لون کا لفظ بھی پڑھا تھا نا، لون ما لونہا، وہ بنی اسرائیل کی گائے میں. تو لون کی وضاحت پیچھے گزر چکی ہے. وہ نیچرل کلر کو کہتے ہیں، قدرتی رنگ. جیسے کسی بھی چیز کا قدرتی رنگ ہوتا ہے. آسمان کا کون سا نیچرل کلر ہے؟ اسکائی بلو جس کو آپ بولتے ہیں. اور اسی طرح پودوں کا، پھولوں کا، تو وہ لون اس کو بولتے ہیں کلر کے معنوں میں. لیکن صبغہ صرف کلر کو نہیں کہتے بلکہ مانوی معنوں میں بھی آتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا. تحاجوننا پیچھے گزر چکا نا، حجت بازی، دلیل. فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. مخلصون کس کی جمع؟ مخلص کی، خالص کرنے والا. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب واسباط کانوا ھودا او نصارا قل اانتم اعلم. عالم کا کیا معنی؟ زیادہ جانتے. ام اللہ جیسے اکبر، زیادہ بڑا. ومن ازلم، ایسے ہی ہو گیا نا، اعلم، ازلم، اکبر، یہ کیا ہے؟ اسم تفضیل کے صیغے ہیں، سپرلیٹو ڈگری. ممن کتم شہادتن، شہادت کس کو کہتے ہیں؟ گواہی. اندہ، اس کے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف. وما اللہ بغافل عما تعملون تلک امۃ قد خلت. خلت پیچھے گزر چکا ہے ایسا لفظ کوئی. واذا خلا بعضهم الى بعض، خلت، خلا کا مطلب گزر جانا، اکیلے ہو جانا. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. کسب پھر وہی بات آ گئی، کسی فائدے کے لیے کچھ کام کرنا. ولا تسألون عما كانوا يعملون.